ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑلنا ہے۔ اچھا، اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا، اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا، یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا۔ یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات، تبذیر جو ہے، جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی، طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے، کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ، یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا، یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے، اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے، تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے، جو چیز قرآن مجید نے مجمل رکھی ہے اور اس کو مجمل رکھنے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ میں نے جو بہت ہی واضح کیا ہے، میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے اسلام کا نظام معاشی، اس میں واضح کر دیا ہے کہ ایک نظام ہے اسلام کا جو خالص والنٹری ہے، اس میں قانونیت ہے ہی نہیں، اور ایک ہے جو قانون پر مبنی ہے۔ قانون پر مبنی نظام کے اندر حلال ذرائع سے کمانا، اور جو کچھ کمایا ہے اگر وہ نصاب سے آگے بڑھ گیا تو زکوٰۃ دے کر باقی کو آدمی ریٹین کرنا چاہے تو اس کو اس کا حق ہے، اپنے پاس جمع کرے اور اپنی اولاد کو منتقل کر دے، قانون اس کے اوپر قطعاً کوئی حرف زنی نہیں کرے گا۔ ایک ہے اسلام کا اخلاقی اور روحانی نظام، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرو اور گراؤ، نیچے لاؤ، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم سے کم رکھو،
اور ضروریات کے دائرے کو کم سے کم کرتے ہوئے جو بھی زائد ضرورت ہو اسے اللہ کے راستے میں دے دو۔ اس کو اب چھوڑ دیا گیا ایک شخص کی اپنی سبجیکٹو فیلنگ پر۔ جتنا جتنا جذبہ اس میں ابھرتا جائے، جتنا جتنا یقین اسے آخرت پر ہوتا جائے، جتنا جتنا اس میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا کا صرف کیوں نفع کیوں حاصل کرے، کیوں نہ آخرت کا نفع حاصل کرے۔ 700 گنا وہاں ملتا ہے۔ ایک دانہ ہے وہ جس کو زمین میں بوتے ہیں تو ایک پودا بنتا ہے، اس میں 7 سنابل اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو 700 گنا جہاں ملتا ہو وہاں کیوں نہ انویسٹ کروں میں؟ وائی ٹو سیٹل فار لیس؟ تو یہ پھر لیکن یہ سب کچھ ہوگا والنٹری۔ اور میں نے شاید کہیں ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ حضور کی سیرت مطہرہ میں جو بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی بھوچکا رہ جاتا ہے کہ واقعتاً جیسے کہ کوئی انسان بہت اونچی کسی لاٹ کو دیکھ رہا ہو اور اپنی ٹوپی گرنے کا اندیشہ ہو، اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جن ایسپیکٹ سے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے انتہائی اہم انقلابی جد و جہد میں بھی اس معاملے میں کہیں جبر کا پہلو نہیں آنے دیا۔ It was all voluntary۔ کوئی چند کھجوریں لا کے ڈھیر میں ڈال گیا وہ بھی قبول، کسی نے سارا گھر سے اپنا وہ جھاڑو پھیر کر سب کچھ جمع کر دیا وہ بھی قبول، کسی نے آدھا ڈال دیا وہ بھی قبول۔ اب حضرت اگرچہ مقدار کے اعتبار سے جتنا کچھ کے پیش کیا ہے حضرت عثمان نے شاید اتنا کسی کا بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ ان کی ٹوٹل جو ان کی ملکیت اس وقت تھی، املاک تھی، اس میں اس کی کیا نسبت تھی وہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس پر بھی اللہ کے حضور نے انتہائی حوصلہ افزائی کا معاملہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو کچھ دیا وہ کم ہو اس سے جو حضرت عثمان نے دیا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی زیادہ اس لیے ہوگی کہ سب کچھ لا دیا۔ کہ ایک صحابی نے کہا میں اپنی ساری جائیداد سب کچھ سارا مال دے دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ نہ اس وقت وہ ایمرجنسی والی بات تھی۔ حضرت طلحہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے یہ بات کہ تم اپنے وارثوں کو فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اچھا حضور پھر میں آدھا سارا دے دیتا ہوں، آدھا میرے وارثوں کے لیے رہ جائے۔ فرمایا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا تہائی کہ ہاں تہائی ٹھیک ہے، اور فرمایا الثلث کثیر، تہائی بھی بہت ہے، اور یہی تہائی ہے کہ جس میں پھر وصیت کا بھی حق دیا گیا انسان کو کہ مرتے وقت وہ اپنی وصیت کے اندر بھی تہائی کا طے کر سکتا ہے، کسی ادارے کو دے، کسی دین کے کام کے لیے دے، کہیں فقراء کے لیے دے، جس کو چاہے دے دے۔ قانون وراثت سے اس کا 1/3 جو ہے مستثنیٰ ہو جائے گا اگر اس نے وصیت کی ہے۔ وہی 1/3 آپ نے گویا اس سے ہم کیا نتیجہ نکالیں گے کہ انسان اگر کسی وقت اپنا سب کچھ دینا چاہے تو اب ایک تو یہ کہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ انسان کون سا ہے، وہ ابو بکر ہے یا طلحہ ہے، اور فرق تو ابو بکر اور طلحہ میں بھی ہوگا نا۔